بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سیشن انگزائٹی سے ریلیونٹ ہے اور ہم اس میں بات کریں گے کہ انگزائٹی جسے ہم بے چینی کا نام دیتے ہیں یہ ہماری روٹین لائف کو کیسے ڈسٹرب کرتی ہے۔ سو اس کنٹینیوٹی کو اگر آپ دیکھیں، جو ہمارے پریویس سیشنز تھے اس میں ہم نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی، اسٹریس کی بات کی، اسی طریقے سے میڈیٹیشن پہ ایک سیشن تھا۔ آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انگزائٹی ہماری روٹین لائف کو کیسے ڈسٹرب کر سکتی ہے، یا انگزائٹی کون سے ایسے پہلو ہیں جہاں پر مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میرا نام ثاقب رسول ہے اور میں ایک چارٹرڈ سیفٹی اینڈ ہیلتھ پریکٹیشنر ہوں اور پچھلے 12 سال سے ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ یہ ایک سیریز ہے جس پہ ہم پچھلے 3 یا 4 دن سے بات کر رہے ہیں مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے اور اس کے سمٹمز کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے سیشن میں آپ کے سیکھنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ تو جناب، سب سے امپورٹنٹ چیز انگزائٹی کی ڈیفینیشن۔ انگزائٹی کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ یہ ایک فیلنگ کا نام ہے، اور یہ فیلنگ عموماً ڈر کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے آپ کو ہو سکتی ہے۔ اب اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈفرینٹ ایموشنز ہیں، جو آپ کی سینسز کے تھرو آپ ان کو ایکسپریس کرتے ہو، یہ سینسز جس میں ہم نے کل بھی بات کی تھی، بلکہ کل نہیں پچھلے سیشن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 سینسز دی ہیں، اور ان سینسز کی مدد سے آپ اپنے انوائرمنٹ میں موجود خطرات کو ڈیٹیکٹ کرتے ہو، اور اس ایکسپیرینس کو آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے۔ اب یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً ایسی بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں جو آپ کے لیے ناخوشگوار ہو سکتی ہیں، اور ایسی سچویشنز میں آپ کے پاس 2 بایولوجیکل رسپانسز آتے ہیں، فائٹ اور فلائٹ۔ اب فائٹ کیا ہے اور فلائٹ کیا ہے؟ فائٹ ایسی سچویشن ہے جس میں آپ ان حالات سے نبرد آزما ہوتے ہو، لڑنے کی کوشش کرتے ہو، ایفرٹ کرتے ہو۔ اور فلائٹ کیا ہے؟ فلائٹ مینز آپ وہاں سے اس سچویشن کو ایوائڈ کرتے ہو اور وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اکثر یہاں پہ جو ہماری کہہ لیجیے کہ اکثر جو ہماری زندگی ہے اس میں انگزائٹی آلموسٹ ہر کسی کو ہو سکتی ہے، ہر بندہ اینکشیس ہوتا ہے، اس کو بے چینی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو مختلف سچویشنز ہوتی ہیں ان میں ہمارا جو بایولوجیکل رسپانس ہے، جو ہمارا فزیکل رسپانس ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہیومن باڈی کے اندر آپ کے جو سینسز ہیں یہ دماغ کو پیغام بھیجتے ہیں، اور دماغ آپ کو رسپانس دیتا ہے، اور یہ رسپانس اکثر اینکشیس رسپانس ہوتا ہے یا آپ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہو۔ اس سیشن میں ہم بات کریں گے کہ انگزائٹی کیسے آپ کو مفید کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ اگر انگزائٹی کا لیول بڑھ جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آپ کی روٹین لائف پہ، اور آخر میں ہماری بات ہوگی کہ کون سی ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جن کی مدد سے ہم انگزائٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو انگزائٹی کو کب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک پرابلم ہے؟ عموماً آپ کی جو اتنے بھی لائف کے چیلنجز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ریلیونٹ جتنے بھی آپ نے مختلف ادوار میں کام کیے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ لائف تھی تو وہاں پہ ایگزام کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی یا بے چینی کا شکار ہو گئے۔ اگر آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف ختم کر چکے ہیں، آپ کسی جاب انٹرویو میں گئے تو وہاں پہ آپ کو انگزائٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نیا کام جس کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں انگزائٹی یا بے چینی جو ہے یہ ایک نیچرل فینومین ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ڈرائیونگ سیکھنے کی کوشش کی، اور ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد فرسٹ ٹائم آپ گاڑی میں بیٹھے، یو آر اینکشیس، آپ بے چین ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور ساتھ میں آپ کی جو باڈی کی فیلنگز ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ آپ اس سچویشنز میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اب ایسی سچویشن کو اوور کم کرنا، یہ آپ کی کہہ لیجیے کہ اپروچ ہونی چاہیے زندگی میں، کہ آپ نے اس انگزائٹی والی سچویشن کو اوور کم کرنا ہے اور اپنے فیئر کو دبا کے اس کام کو سولو کرنا ہے، اس کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو انگزائٹی ہے اسے ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ اٹس اے نارمل رسپانس۔ ہر شخص اینکشیس ہوتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے، نتھنگ رانگ ود اٹ۔ لیکن یہ پرابلم کب بنتی ہے؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کی اینکشیس فیلنگ جو ہیں یہ آپ
آپ کی بے چینی والی جو کیفیت ہے یہ آپ کے کام کو افیکٹ کرے اور آپ کی پرفارمنس کو کم کر دے یا اس کو نیگیٹیولی افیکٹ کرے. اس کے علاوہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انگزائٹی اتنی شدید ہو جائے کہ آپ اس کام کو کرنا ہی چھوڑ دو. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ سچویشنز ایسی آتی ہیں جہاں پہ آپ کو پینک اٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پینک اٹیکس میں پھر آگے اس کی کچھ سمٹمز ہیں، جیسے اگر آپ کو پینک اٹیک آتا ہے تو آپ کا گلا خشک ہو جائے گا، آپ کے ہاتھوں میں پسینہ آ جائے گا، یا بعض اوقات شیورنگ ہو سکتی ہے، یا آپ کی جو آواز ہے وہ بیٹھ سکتی ہے. آپ چیزوں کو بولنا چاہ رہے ہوں گے لیکن بول نہیں پائیں گے. سو انگزائٹی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹائم میں رہتی ہے اور زیادہ دیر تک اس کا رہنا ہماری جسم میں، یا اینکشیس زیادہ دیر تک رہنا، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اینکشیس ہوتے ہو تو آپ ہر وقت اسی انگزائٹی کی وجہ سے سوچتے رہتے ہو، ہر وقت آپ پریشان رہتے ہو اور اس بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہو. سو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سچویشنز ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں، اگر یہ بہت دیر تک ہوئیں تو یہ آپ کی جو نارمل روٹین لائف ہے اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب اس میں جو فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ سو اگر ہم فیکٹس کی بات کریں تو انگزائٹی از اے نارمل تھنگ. ہم سب اینکشیس ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کریں تو ہم ریئل ڈینجر کو، جو صحیح خطرات ہیں، ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا تھریٹ ڈیٹیکشن سسٹم ہے، جو آپ کی ہیومن باڈی کا رسپانس ہے، جس میں آپ خطرات کو محسوس کرتے ہو، اس خطرات کے محسوس کرنے میں آپ کو اینکشیس ہونا یا انگزائٹی کا ہونا، یہ آپ کو بہتر طریقے سے ان خطرات سے نمٹنے میں سہولت دیتا ہے. اس کے علاوہ بعض سچویشنز ہیں جس میں اگر بہت زیادہ انگزائٹی ہوگی تو یہ ان پلیزنٹ فیلنگ ہو سکتی ہے اور آپ کی صحت کے لیے نقصان بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ انگزائٹی کا جو فیز ہے یہ ایونچولی گزر جاتا ہے. بٹ یہاں پہ جو ٹیکنیکل پارٹ ہے، یہاں پہ جو اصل سیکھنے کی بات ہے کہ انگزائٹی کی جو ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہے. دیٹ یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کتنی دیر تک اینکشیس رہتے ہو. سو موسٹ پیپل، جو ہماری سراؤنڈنگ میں لوگ موجود ہیں، یا ایون ہم اکثر اینکشیس ہوتے ہیں لیکن اس فیلنگ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اس فیلنگ کے بارے میں دوسروں سے بات نہیں کرتے. اب یہاں پہ جو انگزائٹی کی سمٹمز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ہیومن باڈی پہ جو افیکٹ آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. بعض سچویشنز ایسی آئیں گی کہ آپ کی سانس جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ آ جائے گا، یا ریپڈ بریتھنگ ہوگی، آپ زیادہ گہرے سانس لوگے. کچھ سچویشنز ایسی آتی ہیں جہاں پہ آپ کو پسینہ آ جاتا ہے. پھر کچھ ایسی بھی علامات ہیں جہاں پہ نوزیا یا سٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات انگزائٹی کی وجہ سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ ڈیزی محسوس کرو گے، یا آپ کا سر بھاری ہو جائے گا. آپ کی جو چیسٹ ہے اس میں پینفل یا ٹائٹ کنڈیشنز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی باڈی زیادہ آکسیجن ڈیمانڈ کر رہی ہے تو آپ کے لنگس جو ہیں وہ اتنی آکسیجن پرووائڈ نہیں کر پا رہے. پھر نمنس یا ٹنگلنگ سینسیشن، جیسے انگلیوں کا چٹکانا، کہ آپ کی جو جوڑ ہیں ان میں آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی برائٹ ویژن ہے یا ان ریئلٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. آنکھوں کے سامنے بعض سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ اندھیرا سا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی ٹانگوں کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، یا آپ کو بیٹھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور بعض سچویشنز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ سے آپ کی کسی بھی جسم کے اعضاء کا سن ہو جانا، یعنی اس میں کوئی فیلنگ نہیں رہتی. پھر چوکنگ سینسیشن ہے. چوکنگ سینسیشن کہتے ہیں کہ آپ کے گلے میں اگر کوئی چیز اٹک جائے تو اسے ہم کہتے ہیں چوک ہونا، کہ آپ کچھ کھانا چاہ رہے ہو یا کچھ بولنا چاہ رہے ہو تو آپ کے گلے میں سے آواز نہیں نکلتی، یا وہ آپ کھانے کو جو نگلنا ہے جس کو آگے لے کے جانا ہے وہ نہیں ہو پاتا. اس کو ہم چوکنگ سینسیشن کا نام دیتے ہیں.
اس کے علاوہ ہاٹ اینڈ کولڈ فلشز، آپ کے جسم ایک دم سے اس کا گرم ہو جانا یا بعض صورتوں میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جانا. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ سائن یہ بھی ہے کہ بار بار واش روم جانا. اس میں جتنی بھی یہ سمٹمز ہیں جو آپ کی باڈی کے اوپر انگزائٹی کے اثرات ہیں، جو آپ کی بے چینی کے اثرات ہیں، یہ ڈیفینیٹ ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے آپ اینکشیس ہو جاتے ہو. اچھا جی، ابھی انگزائٹی کے جو سمپٹمس ہیں ان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. جب بیہیویئر چینج ہوتا ہے، آپ کا رویہ تبدیل ہوتا ہے، تو اس رویے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. بعض سچویشنز ایسی ہوں گی کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، اور کچھ سچویشنز ایسی ہوں گی کہ آپ اوور ایٹنگ شروع کر دو گے. تو دونوں میں آپ کی باڈی کو ایسے خطرات کا سامنا ہے کہ اگر بہت کم کھائیں گے تو آپ کو نیوٹرینٹس نہیں مل پائیں گے، اور اگر زیادہ کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے بھی مضر اثرات ہیں. پھر اس کے جو بیہیویئرل پیٹرن ہیں، آپ کی جو ایکڈیمک پرفارمنس ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، یا آپ کی جو آن گوئنگ ڈفرینٹ روٹین ٹاسکس ہیں جو آپ نے پرفارم کرنے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، ان کی پرفارمنس میں آپ کو دقت آتی ہے، ان کو سر انجام دینے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے. پھر ایک اور اہم چیز سبسٹانس یوز، جس میں اسموکنگ ہے، الکوہل ہے، یا کوئی اور ڈرگ اگر کوئی شخص یوز کر رہا ہے تو ان کا استعمال بڑھ جاتا ہے. پھر اس میں ایک اور اہم پہلو جو انگزائٹی کے سمٹمز میں آتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے، اپنے فیملی ممبرز سے کٹ جاتے ہو، اور جو سوشل گیدرنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. اور جو آپ کی ایموشنل ڈرائیوز ہیں، انسان کے جسم میں بہت سارے ایسے فنکشنز ہیں جو ایموشنلی آپ کہہ لیجئے کنٹرولڈ ہوتے ہیں. تو ان ایموشنز کی وجہ سے آپ کی جو آپ کہہ لیجئے جو ایموشنل ڈرائیوز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اور اس میں بہت ساری ایسی علامات ہیں جو آپ کی انگزائٹی پہ اوور کم کر سکتی ہیں، بٹ جو ایموشنل ڈرائیو کا کم ہونا ہے یہ آپ کو مزید آپ کہہ لیجئے کمپلیکیشنز کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر آپ چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتے، آپ کی جو پلیئر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے لافٹر ہے، کوئی آپ کسی نے آپ کو جوک سنایا، آپ اس جوک کو انجوائے نہیں کر پائے. اچھا میوزک بج رہا ہے، آپ اس میوزک کو انجوائے نہیں کر رہے. پھر اوائڈنس شروع ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو اوائڈ کرتے ہو، سچویشنز کو اوائڈ کرتے ہو، اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ آپ کی اوور آل ہیلتھ پہ آتا ہے. اور جب آپ کی اوور آل ہیلتھ جب اس پہ افیکٹ آئے گا، جب آپ کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے، تو پھر باقی کی جو بیماریاں ہیں یہ بھی آپ کو اٹیک کر سکتی ہیں. اس میں بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جن کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جن کی مدد سے آپ انگزائٹی پہ اوور کم کر سکتے ہو، یا اس کو کم کر سکتے ہو، اس کے لیول کو کنٹرول کر سکتے ہو. پہلی جو ٹیکنیک ہے یا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سلو بریدنگ. جب بھی آپ انگزائٹی کی سچویشنز میں آتے ہو تو اس سچویشن میں سلو بریدنگ، اس میں 555 رول بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلی جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 سیکنڈ تک سانس لینا ہے، گہرے سانس لینے ہیں، اور ان 5 سیکنڈز کے بعد اگلے 5 سیکنڈ تک آپ نے سانس کو روکنا ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا فیز ہے، اس میں آپ نے جو آپ کی لنگز کے اندر جو آپ نے اپنی سانس کو کنٹرول کر کے رکھا تھا اسے ایکسہیل کرنا ہے، اسے باہر نکالنا ہے فار 5 سیکنڈز. اور یہ کام آپ نے ٹھہر ٹھہر کے سلولی کرنا ہے. سلو بریدنگ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فینومینا ہے. اس سے آپ کو مفید آپ کہہ لیجئے کہ اس سے زیادہ مفید فینومینا یا ایکسرسائز اور نہیں ملے گی. تو جب بھی آپ ایسی سچویشنز میں آئیں تو آپ نے اس 555 رول کو فالو کرنا ہے. اور جب 555 رول آپ اپلائی کرو گے، آپ اس کو اپنی روٹین بنا لو گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو انگزائٹی کا لیول ہے وہ کم ہو جائے گا. پھر مسلز کی ریلیکسیشن، پروگریسو مسل ریلیکسیشن، یہ بھی ایک اچھی ٹیکنیک ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور بالکل ریلیکس کریں. جیسے اکثر آپ اپنے بیڈ پہ جب لیٹتے ہو اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایک ریلیکس پوزیشن میں چلے جائیے اور اس میں اپنے مسلز کو آرام دیجیے. اس وقت کوئی بھی سوچ، کوئی بھی وری آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. تو مسل ریلیکسیشن
کے بھی بہت سارے میکنزمس ہیں، ان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انگزائٹی کا ایک سب سے بڑا فینومینل آپ کہہ لیجئے جو ہمیں دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ماضی میں جب جھانکتے ہیں یا ماضی کی جو باتیں ان کو جب وہ ذہن نشین کر لیتے ہیں اور بار بار انہی کے بارے میں سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سو پریزنٹ مومنٹ میں جب آپ رہنا شروع کر دو گے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا کہ آپ کا انگزائٹی لیول کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہیلدی لائف سٹائل ہے، ایٹ ہیلدی، سلیپ ویل، اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز ہے، اور مزید جو بھی آپ کی ہیلدی لائف سٹائل میں سمپل ویئرنگ ہے، آپ ایسی ایکٹیویٹیز کیجئے جس میں آپ خوش رہ سکیں۔ پھر اسمال ایکٹس آف بریوری، بعض اوقات انگزائٹی پہ قابو پانے کے لیے یہ جو آپ کا فیئر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کچھ بہادری دکھانی ہوتی ہے اور ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو فوکسڈ رکھنا ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ آپ سیلف ٹاک کر رہے ہو، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہو، تو اپنی ذہنی خیالات کو آپ نے چیلنج کرنا ہے اور انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے پلان وری ٹائم، کہ آپ اپنی پورے دن کی مصروفیات میں سے 10 سے 15 منٹ نکالیے اور ان کو نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، سو دیٹ ول بی یور وری ٹائم۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں سوچنا۔ ڈیفینیٹلی آپ اپنی پریشانیوں کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے ہو اور اس سوچ کی مدد سے آپ ان کا حل تلاش کرتے ہو۔ سو یہ جو پلان وری ٹائم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ روزانہ 10 منٹ نکال لیں تو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ آپ اپنی جتنی بھی وریز ہیں ان کو انہی 10 یا 15 منٹ میں سوچیں گے، باقی کا دن آپ کا ان تمام خیالات یا ان تمام سوچوں سے بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنی انگزائٹی کو پہچان لیتے ہو تو آپ اٹ مینس کہ اپنی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں موجود جو پریشانیاں ہیں جو اس بے چینی کا سبب بن رہی ہیں ان کو انلسٹ کرتے ہو، اور دین اس کے بعد آپ کا ایک ایکشن پلان بن جاتا ہے کہ آپ نے ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے، آپ نے ان کو کیسے، ان سچویشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اسی کی کنٹینیوٹی، بعض لوگ انگزائٹی جو پہلے فیس کر چکے ہیں آپ ان سے سیکھ سکتے ہو۔ اس حوالے سے بہت ساری امپورٹنٹ ایریاز ہو سکتے ہیں، آن لائن بہت سارے گروپس آپ کو مل سکتے ہیں، بہت ساری ایپس ایسی آ چکی ہیں جو انگزائٹی کے حوالے سے آپ کو مفید معلومات بھی دیتی ہیں اور آپ کو ٹرکس بتاتی ہیں، یا بعض ایسے سیشنز ہیں جہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں، کچھ کانفرنسز ایسی ہیں جہاں پہ ایکسپرٹ آپ کو اپنی اوپینین دے سکتے ہیں کہ آپ کیسے انگزائٹی کو کنٹرول کیجئے۔ پھر ایک اور جو ہم ہیومن بینگز کے اندر چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے کانشیس نہیں رہتے، تو آپ اپنے اوپر بھی تھوڑا کائنڈ ہوئیے اور اپنی جو سچویشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر کہیں پہ آپ نے بریو بیہیویئر شو کیا تو اپنے آپ کو ریوارڈ کیجئے، اپنے آپ کو انعام دیجئے۔ یہ انعام دینا ایسا ہے، مثال کے طور پہ آپ کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو جب ایسی سچویشن میں اگر آپ نے انگزائٹی کو اوور کم کیا اور آپ نے بریو بیہیویئر دکھایا اور اس ٹائم پہ اپنے آپ کو آپ اس اچھی ڈش یا اس اچھے کھانے کی طرف لے جائیے، دیٹ ول بی ریوارڈ فار یور باڈی اینڈ مائنڈ ایز ویل۔ پھر اسی طریقے سے جو ریسورسز ہیں، آج کل آن لائن بہت زیادہ سیشنز موجود ہیں، بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ریسرچ کیجئے، ڈیٹا اویلیبل ہے، ان تمام ریسورسز کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے۔ اور ایون اگر سچویشن زیادہ خراب ہے تو آپ کسی ماہر نفسیات سے یا سائیکیٹرسٹ سے ملیے اور ان سے رہنمائی لیجیے، اور اگر آپ کو کچھ میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ میڈیکیشن بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ بٹ ریممبر یو ہیو ٹو اسیس یور سچویشن، اور اس سچویشن کو جب آپ اسیس کرو گے اس کے بعد ہی آپ نے یہ ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، یہ فیصلہ سازی آپ کے اختیار میں ہونی چاہیے۔ اور یہ جتنی بھی ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں ان کو پریکٹس کرتے رہیے۔ اور یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اینکشیس زیادہ ہوتے ہو، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہو، اس میں سبسٹانس یوز جو ہے جسے پہلے ہم نے ذکر کیا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اسموکنگ یا کوئی بھی اس طرح کی اگر آپ ایڈکشن کا شکار ہیں تو جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں اس میں مائنڈ فلنس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ لاسٹ
جو سیشن تھا جس میں میں نے نیچر کے حوالے سے کچھ بات کی تھی کہ ریلیکس ہونے کے لیے آپ کو بہت ساری ایسی ٹیکنیکس مل سکتی ہیں. آپ نیچر کے قریب جائیے یا جو بھی آپ کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے جو آپ کی سینسز ہیں, جو آپ اپنی سینسز سے ریلیکس ہو سکتے ہو, اس میں ہم نے بہت ساری ٹیکنیکس پہلے ڈسکس کی تھیں اسٹریس کے ٹاپک میں. انہی ٹیکنیکس کو آپ اپلائی کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھ سکتے ہو. اور اپنی نیند کو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے. جب نیند آپ کی پرائرٹائز ہو جائے گی, نیند آپ 6 سے 8 گھنٹے کی لیں گے, تو یہ انگزائٹی لیولز جو ہیں یہ کم ہوتے چلے جائیں گے. اچھا جی, اس کے بعد جو فائنل تھاٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ کون سی ٹرک آپ نے اپلائی کرنی ہے انگزائٹی ریڈکشن کے لیے, دیٹ از یور کال. اور میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 555 رول کو آپ اپلائی کیجئے. کبھی بھی کسی وقت بھی 15 سیکنڈ کا ایک گیپ لیا جا سکتا ہے, یا 15 سیکنڈ کی ایک سچویشن آپ کریٹ کر سکتے ہو. اکیلے بیٹھیے اور اگر اس 15 سیکنڈ والے سیشن کو 3 سے 4 دفعہ آپ کریں تو یو فیل ریلیکس. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہو ان لوگوں سے جو ان فیزز سے گزرے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ سب کے لیے بینیفیشل رہے گا, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں خیریت سے رہیں. اور اجازت دیجیے, انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ کل آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.